نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 144 ہے۔ وما اور نہیں ہے محمد الا مگر رسول ایک رسول، قد یقیناً خلط گزر چکے، من قبل ہی اس سے پہلے، من سے قبل پہلے ہی اس سے، من قبل ہی اس سے پہلے، الرسل کئی رسول، افا ان تو کیا اگر آ کیا، فا تو ان اگر، افا ان تو کیا اگر ماتا وہ وفات پا جائے، او قتلا یا وہ قتل کر دیے جائے۔ قتلا کون سا صیغہ ہے؟ قاتلہ ہوتا تو اس نے قتل کیا، قتلا قتل کیا گیا ہے۔ کون سا صیغہ یہ؟ مجہول کا صیغہ نا، یہ پیسیو وائز۔ ان قلب تم تو پلٹ جاؤ گے تم، قلب پلٹ جاؤ گے تم علی اعقابکم اپنی ایڑیوں کے بل، ومن اور جو شخص ینقلب پلٹے گا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن تو ہرگز نہیں، فاتو لن ہرگز نہیں، یضر وہ نقصان پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کو، شیئا کچھ بھی، وسیجزی اور ان قریب جزا دے گا۔ یہ سین جو ہے ان قریب یا جلدی کے معنوں میں آتا ہے، جزا کا مطلب جزا دے گا اللہ تعالیٰ الشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ وما اور کبھی نہیں کانا ہے لنفس کسی جان کے لیے، ان یہ کہ تموتا وہ مر جائے، الا مگر باذنی ساتھ حکم کے، یعنی ساتھ حکم کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اور ساتھ کے معنی کس کے آ رہے ہیں؟ بی جو ہے ساتھ کے معنوں میں آ رہا ہے، باذنی ساتھ حکم کے، اللہ تعالیٰ کے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلہ مقررہ وقت، ومن اور جو کوئی یرید چاہتا ہے ثواب یا بدلہ، الدنیا دنیا کا، نؤتی ہی ہم دیں گے اسے، نون جو ہم کے معنوں میں آ رہا، اتی دیں گے ہی اسے، ہم دیں گے اسے، منہا اس میں سے، ومن اور جو کوئی یرید چاہے ثواب بدلہ، الآخرہ آخرت کا، نؤتی ہی ہم دیں گے اسے، منہا اس میں سے، وسنجزی اور بہت جلد ہم جزا دیں گے، الشاکرین شکر کرنے والوں کو، وکأین اور کتنے ہی من نبیوں میں سے، قاتل جنگ کی، معاہو جن کے ساتھ، ربیون رب والوں نے، کثیر بہت سے، فما تو نہ وہنوا انہوں نے ہمت ہاری، لما اس کے لیے جو اصابہم تکلیف پہنچی ان کو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وما اور نہ ضعفوا وہ کمزور پڑے، وما اور نہ استکانوا انہوں نے عاجزی دکھائی، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب محبت کرتا ہے صابرین صبر کرنے والوں سے۔ وما اور نہیں کانا تھی، قولہم بات ان کی، الا مگر ان یہ کہ قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا آپ بخش دیجئے ہمارے لیے، اغفر بخش دیجئے نہ ہمارے لیے، آپ بخش دیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، واسرافنا اور ہماری زیادتیوں کو، فی امرنا ہمارے کام میں، فی میں امر کام، نہ ہمارے، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اور آپ ثابت رکھیں، اقدامنا ہمارے قدموں کو، قدم ان کی جمع اقدام، وانصرنا اور آپ مدد فرمائے ہماری، اور انصر مدد فرمائے نہ ہماری، علی القومی قوم کے مقابلے میں، الکافرین کافر، فآتاہم تو دیا ان کو، فاتو آتا دیا ہم ان کو، اللہ تعالیٰ نے ثواب بدلہ، الدنیا دنیا کا، وحسنہ اور اچھا ثواب بدلہ، الآخرہ آخرت کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین محبت رکھتا ہے، المحسنین یعنی نیکی کرنے والوں سے۔
ان کے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. خلط خا لام واو، تا جو ہے یہ مونس کی ہے، اور یہ خالی جگہ جہاں عمارت یا مکان وغیرہ ہو اس کو کہتے ہیں خلا. یہ زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قتیلا قاف تا لام، انقلب تم قاف لام با. قلب کہتے ہیں دل کو، اور یہ کون سا والا دل ہوتا ہے جو ایک جگہ پہ نہیں رہتا، یعنی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. ایک قرآن میں دوسرے دل کا ذکر ہے افیدہ، وہ بھی دل ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ مطمئن دل ہوتا ہے، یعنی ایمان والا دل ہوتا ہے. یہ قلب والا جو دل ہے یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اعقابکم عین قاف با، ینقلب عقبئی، یہ بھی عین قاف با ہی ہے. اعقابکم اور عقبئی یہ دونوں ایک ہی روٹ ورڈ پر ہیں، اور انقلبتم ینقلب یہ دونوں ایک روٹ ورڈ پہ ہیں. یذر ضاد را را، بس یجزی جیم زایا. الشاکرین شین کاف را. تمود میم ہوتا موت سے، ہاں جی موت سے ہے نا. کتابن کاف تابا. معجلن اجل سے ہے، حمزہ جیم لام. یرید را واو دال. ثوابا ثوابا. نؤتی حمزہ تایا. الشاکرین قاتل ربیون را بابا. ویسے تو ہمارے جو زبان میں رب صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ عربی میں جو رب ہے نا وہ مالک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یا پرورش کرنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہنو واو ہانون. وہن کہتے ہیں کسی معاملے میں جسمانی طور پر کمزور ہونے یا اخلاقی کمزوری ظاہر کرنے کے. اصابہم سواد واو با واو با. ضعوف ضاد عین فا. استقانو قاف واو نون. الصابرین سواد بارہ. ذنوبنا زال نون با. و اسرافنا سین رافا. امرنا حمزہ میم را. وثبت ثاباتا. اقدامنا وانصرنا قاف دال میم. قدم سے ہے نا. وانصرنا نون سواد را. الکافرین کافارا. المحسنین حاسینون. رکوع نمبر 6 کی تفسیر ہے. آیت نمبر 144 ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول جو کہ اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کر دیا جائے تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور عن قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کے دستے نے درے کو چھوڑ دیا تو مشرکین ان پر پیچھے سے حملہ آور ہو گئے.
اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک درے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کو تعینات کیا تھا. ان کو کہا تھا کہ چاہے فتح ہو یا شکست ہو یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، وہ جگہ چھوڑ دی تھی. تو اس سلسلے میں کیا ہوا، مسلمانوں کو جو ہے وقتی طور پہ شکست دے دی گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک جس میں شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زخم آئے، خون بہنے لگا، مسلمان منتشر ہو گئے، جس وجہ سے کسی کو کسی کا پتہ نہ لگ رہا تھا. ان حالات میں کس نے آواز بلند یہ کہا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے. اس پکار کا مسلمان پر بہت برا اثر پڑا. بہت سے لوگ مدینہ لوٹ گئے کہ اب تو جنگ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، اور میدان جنگ کو انہوں نے چھوڑ دیا. چند افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گئے. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چند افراد کے ساتھ جم گئے اور مسلمانوں کو بلانے لگے. الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اے اللہ کے بندو. لوگ پھر جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کر دی. اللہ تعالیٰ کی سکینت کیسے نازل ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پہ ایک اونگ دے دی تھی، اس سے ان کے جو تھے ذہن فریش ہو گئے تھے. اس واقعے کو موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے بارے میں اہم وضاحتیں یہاں پہ اس آیت میں کی ہے. اور کیا فرمایا، وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد مگر ایک رسول ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے سے مراد کہ ان کی امتیازی خصوصیت ان کی رسالت ہے. اسے یہ مراد نہیں کہ وہ بشری خصوصیات نہیں رکھتے اور نعوذ باللہ خدا کی صفات رکھتے ہیں کہ انہیں موت نہیں آئے گی. وہ رسولوں میں سے کوئی انوکھا ہی رسول نہیں ہے، بلکہ ان رسولوں کی جن سے ہے جو ان سے پہلے بھی گزر چکے. یعنی پہلے بھی رسول آئے تو ان کو بھی موت آئی، یعنی ان پر بھی موت واقعہ ہوئی اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے. ان کی ذمہ داری اپنے رب کا پیغام پہنچانا تھا، اس کے ایک کام کو نافذ کرنا تھا. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ تھے، نہ ان کی بقا اللہ تعالیٰ کے کام کی اطاعت کے لیے کوئی شرط تھی. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. یعنی ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا اور وہ وفات پا گئے. پہلے رسول آئے، گزر گئے، ہمیشہ نہیں رہے. افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام سے پھر جاؤ گے. احد کے میدان میں ایک شخص نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قتل ہو گئے تو یہ سنتے ہی بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب مشرکین کے ساتھ جنگ کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ذہنی تبدیلی تھی. جس طرح احد کے مارکے میں مسلمان جسمانی طور پر شکست کھا رہے تھے، ایسے وہ ذہنی طور پر پسپا بھی ہو رہے تھے. لوگوں نے ہتھیار چھوڑ دیے اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے. ہر طرف مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے. تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ کیا اگر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم کیا اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اسلام تو زندہ رہے گا نا. تو دعوت دینے والے پیغمبر سے محبت اگرچہ ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد بھی ایمان کی ضرورت رہتی ہے. اپنی جگہ وہ برقرار رہتا ہے ایمان. پیغمبر کے جانے سے ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا. تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے رسول بھی آئے اور چلے گئے، لیکن دین زندہ رہا. اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں. ایڑیوں کے بل پلٹنے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ اسلام سے پھر جانا. انقلبتم علی اعقابکم، تم اسلام سے کفر کی طرف پلٹ جاؤ. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو شخص اپنی ایڑیوں پر پلٹے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی جو شخص بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے. کس کو ضرورت ہے ایمان کی؟ انسان کو خود ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو دل کی مرضی پوری کر لیتا ہے. یہ تب ممکن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے. اس موقع پر انسان دین سے الٹا پھر کر خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے. تو معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے الٹا پھر کر معاشرے کے افراد کی پسند کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کام دین سے پھرنے کی قیمت پر ہوتا ہے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں غلبہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو الٹے پاؤں نہیں پھرتے بلکہ اطاعت پر قائم رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دین کے لیے جنگ کی، اپنے رسول کی، ان کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی انہوں نے اس کی پیروی کی۔ ان کا نام شاکرین رکھا کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ نعمت اسلام پر ہی شکر ادا کیا، اور جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جو شخص اپنے دین پر یقین رکھتا ہے، اپنے رب کی طرف سے بصیرت رکھتا ہے، وہ رسول کی وفات پر دین سے نہیں پھرتا، کیونکہ وہ اپنے رب کے لیے جہاد کر رہا ہوتا ہے، رسول کے لیے جہاد نہیں کر رہا ہوتا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ لوگ جانتے ہی نہ تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس آیت کو حاصل کیا، اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو بے ساختہ اس آیت کی تلاوت شروع کر دی۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تلاوت سنی تو کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں مجھے اٹھا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ یہ صحیح بخاری کی 4454 نمبر حدیث ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یعنی شکر گزار وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی قدر پہچانتے ہیں، وہ جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ ثابت قدمی عملی شکر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے، اس میں جس سزا کا ذکر ہے اس کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کھل کر سامنے آئی کہ بہت سے منافقین اور ضعیف الایمان لوگ ایمان سے مرتد ہو گئے۔ کس وقت؟ جب وفات ان کی ہوئی تھی تو بہت سے لوگ جو تھے مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا اب تو دین کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو جو مخلص لوگ اسلام پر ثابت قدم رہے، اللہ نے انہیں عزت اور فتح و نصرت سے نوازا۔ اور اس وقت جب وفات کے وقت ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی، اور ان کو ایسے لگتا تھا جیسے آج ہی نازل ہوئی ہے ان پر۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچان کر ادا ہو سکتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شعور سے بھرپور ہو اور زبان سے اس کا اعتراف بھی کر رہا ہو۔ شکر گزاری تب پیدا ہو سکتی ہے جب مومن اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو نعمت سمجھے۔ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ تب بیدار ہوتا ہے جب وہ رب کی صفات سے اس کی عظمت کا شعور حاصل کرے۔ دنیا کی بجائے آخرت کو سب کچھ سمجھنے سے انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 145 ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ تو کوئی جان اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتی۔ انسان کے دل میں موت کا خوف بسا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو دور کرنے کے لیے واضح کر دیا کہ ہر شخص کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی شخص اس مقررہ وقت تک زندگی گزارنے سے پہلے نہیں مر سکتا، اور انسان موت کے ڈر سے ایک پل بھی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اور ثابت قدمی، بہادری اور وفاداری سے عمر کم نہیں ہوتی، نہ بزدلی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کتاب معجلہ، مقررہ کیا ہوا وقت لکھا ہوا ہے۔ کس چیز کا وقت لکھا ہوا ہے؟ موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے بزدل اور کمزور لوگوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، لہٰذا بزدلی دکھانے کا فائدہ نہیں۔ مومن کے نفس میں تقدیر کی حقیقت بیٹھ جاتی ہے، اور وہ موت سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے موت کا خوف نہیں رہ جاتا۔ مومن کی سوچ فرض کی ادائیگی اور ایمانی تقاضوں کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ مومن خوف، کم ہمتی، بے حوصلگی پر قابو پا لیتا ہے۔ پھر اس وجہ سے تو دنیا کی حرص کی بجائے وہ نیکیوں کی حرص مومن کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ مومن حق کے راستے کی ساری مشکلات برداشت کر لیتا ہے۔ مومن سارے فرائض پورے کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر تو مومن صبر اور توکل کس پر کرتا ہے؟
اللہ تعالیٰ پر کرتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اب وہ ایک بدلا ہوا انسان ہو جاتا ہے کہ اس کی سوچ نہیں ہے، کیا کون سی سوچ لے کر آگے بڑھتا ہے؟ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا موت کا، اس سے پہلے مجھے موت نہیں آ سکتی، وہ اس لیے آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اب یہ نئی سوچ اسے نئے جہان میں لے آتی ہے جہاں اسے آنے والے وقت کی فکر ہے، اس کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے۔ اب زندگی، جذبے، صلاحیتیں سبھی کچھ اس آنے والے وقت کے لیے لگا رہا ہوتا ہے وہ۔ تو کون سی اپنا جذبہ اور اپنی زندگی کن صلاحیتوں میں لگاتا ہے وہ؟ ایمان کی صلاحیتوں میں، اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ ہی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت دیں گے۔ یعنی دنیا کے اجر کے ارادے اور آخرت کے اجر کے ارادے میں جو کیا فرق ہے، یعنی ثواب، نیت اور عمل دونوں ملنے پر والا بدلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثواب الدنیا یعنی مال غنیمت، دنیا کا رزق وغیرہ، اور میں یرید ثواب الدنیا، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مرکز کو چھوڑ کر غنیمت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنا مقصد بھول گئے تھے، اللہ کی راہ میں کافروں کو قتل کرے تھے، قتل کرنا چھوڑ دیا اور مال غنیمت کی طرف چلے گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا تھا کہ یہاں پہ ہی رہنا ہے اس درے میں اور یہاں سے راستہ نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، اس بات کو وہ بھول گئے اور مال غنیمت کو لینے میں لگ گئے۔ تو یہ کیا تھا اصل میں، مال غنیمت کے پیچھے بھاگنا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا اسے ہم آخرت میں دیں گے۔ یعنی اس سے مراد عمل کی جزا، اس سے مراد جنت، جس پر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بدلے کو کئی گنا بڑھا کر دینے کا وعدہ کیا۔ اگر اس آیت کو ہم عام حالات میں بھی دیکھیں نا، تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا ہمیں دنیا میں مال و دولت مل جائے، گاڑی، کوٹھی، کار، مطلب ہر چیز ہمیں مل جائے دنیا کی، اور آخرت کو کبھی انہوں نے فوکس نہیں کیا، کبھی آخرت کے لیے نہیں مانگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتیں دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان دنیا کی چیزوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی چیزیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو ہمیں پھر کون سی دعا کرنی چاہیے یہاں پہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دو طرح کے انسانوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ ان دونوں کے ارادوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، ایک دنیا چاہنے والا، ایک آخرت چاہنے والا، تو دونوں کے مقصد جو ہے وہ الٹ ہوتے ہیں۔ تو اجر و ثواب کا انحصار مومن کی نیت پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بے شک اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے نیت کی۔ پھر جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی تو اسے حاصل کرے گا، یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی کوئی عمل کرتے وقت انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ ایک ہی کام ہوتا ہے جو نیت کی تبدیلی سے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اسلام پر ثابت قدم رہے، ان کی جزا نعمت بھری جنتوں کے سوا کچھ نہیں تھی۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں آخرت میں نعمتوں بھری جزا ملے، یعنی نعمتوں بھرے باغات ملے، جنت ملے، تو اور ان کی موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہی عطا فرمائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جزا کا ذکر نہیں فرمایا تاکہ یہ جزا کی کثرت و عظمت پر دلیل ہو، اور یہ بھی بندے کو معلوم ہو جائے کہ یہ جزا قلت و کثرت اور حسن کے اعتبار سے شکر کی مقدار پر منحصر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں مصیبتیں دے گا، اللہ تعالیٰ دے کر بھی چھین لے گا، تو ان چیزوں پر کیا ہے، یہ آزمائشیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پر اگر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، اور اس توکل پر اللہ تعالیٰ سے آخرت کے لیے جزا طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا۔
آیت نمبر 146 ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ مل کر بہت سے رب والوں نے جنگ کی، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے، نہ انہوں نے عاجزی دکھائی۔ یہ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر اور 70 افراد کو شہید کروا کے لوگوں کی ہمتیں پست پڑ گئی تھیں، ان کے ہمتیں جو تھی جواب دے گئی تھیں۔ مسلمان میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کمزوری دکھائی، دشمن کا دباؤ قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تابناک ماضی کو سامنے رکھا کہ جب بھی لوگوں کے سامنے حقیقت کھلی وہ دنیا کی بجائے آخرت کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ زندگی ان کے لیے ناپائیدار چیز بن گئی، یعنی جب ان کو پتہ چلا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت ہی رہنے والی چیز ہے، تو ان کا فوکس کیا ہوا؟ پھر آخرت فوکس ہو گیا ان کا۔ تو سچے ایمان والے کائنات اور کائناتی واقعات کو رب کے حوالے سے دیکھتے ہیں، جو دینے والا بھی ہے چھیننے والا بھی ہے۔ یہ ایمان کے راستے کے سچے مسافر ہیں، انہیں جان کا خطرہ پست ہمت نہیں کرتا، اور ان کی دنیا برباد ہو جائے تو بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ان کا نقصان ہو تو اپنی کوتاہی سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، انہیں فتح ہو تو اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ کر شکر ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی کی بازی لگ رہی ہو تو بھی ہمت نہیں ہارتے، کسی حال میں دشمنوں کے سامنے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کل بھی طریق قیمتی لوگ وہی تھے جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اور آج بھی تم بھی پست ہمتی چھوڑ کر، کمزوری دکھانی چھوڑ کر، مغلوبیت چھوڑ کر، متحد ہو کر صبر کے ساتھ حق پر جم کر اللہ والے بن سکتے ہو۔ واقعی یہ من نبی، اس سے مراد کثیر انبیاء، ربیون جمع ہے، اس کا واحد ربی ہے یعنی اللہ والا۔ ربیون سے مراد علماء صالح متقی عبادت گزار۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، وہ قتال سے کمزور نہیں ہوئے، نہ وہ قتل و غارت گری اور نہ وہ زخموں سے شکست خوردہ ہوئے۔ وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، یعنی وہ جہاد، دشمنوں اور دین سے کمزوری نہیں انہوں نے دکھائی۔ وما استکانوا، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، نہ وہ دشمن کے سامنے جھکے نہ وہ ذلیل ہوئے، بلکہ انہوں نے قتال پر صبر کیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں چادر لپیٹے تشریف فرما تھے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجیے اور مدد کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس کو اس میں گاڑ دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا، اسے اس کے سر کے وسط میں رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور مصیبت کا پہاڑ بھی اس کو توحید سے پھرا نہ سکا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا دیے جاتے، ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، مگر اہل توحید پھر بھی دین سے نہ پھرے، اور نبیوں کے ہمراہ اللہ والوں نے جنگ کی، نہ ہمت ہاری، نہ کمزوری دکھائی، نہ جد و جہد کا سلسلہ ختم کیا، نہ دشمن کے سامنے جھکے، نہ مشکلات سے پیچھے ہٹے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ صابرین سے مراد جہاد پر صبر کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ اس عمل کو دوسروں کے سامنے نمونے کے طور پر رکھ کر اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ باطل کے مقابلے میں صبر کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا نفس کمزور نہیں ہوتا، ان کی قوتیں کم نہیں ہوتی، ان کے ارادے نرم نہیں پڑتے، نہ وہ جھکتے ہیں نہ حق کو چھوڑ کر باطل پر سمجھوتا کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج کل فلسطین کے لوگ ہیں کہ وہ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمت نہیں ہارے۔
اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رہنے والوں کی صبر اور ثبات کی مثالیں دے کر ان کے لیے اس کے لیے آمادہ کیا مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اپنی محبت کی خوشخبری دے کر صبر اور ثبات کے لیے آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی دعاؤں سے یہ شعور دلایا کہ صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور اہل ایمان صبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، یوں اس شعور سے صبر کرنے کا راستہ مل جاتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے احساس سے انسان کے اندر کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، انسان کے زخم بھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کے سارے دکھوں کا مرہم ہے۔ آیت نمبر 147 ہے، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ کو بخش دیجیے، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عملی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ان کے قول کی خوبی بیان فرمائی ہے یہاں پہ، یعنی ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ، و اسرافنا فی امرنا، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو، یعنی اسراف کہتے ہیں جو حد سے گزر جائے، یہاں اس سے مراد کبیرہ گناہ۔ بعض مرتبہ کسی نیک کام میں لگنے سے جو دوسرے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں اور اس طرح حدود سے آگے بڑھ جانے کی صورت بن جاتی ہے، جس کو اسراف سے تعبیر فرمایا، استغفار سے اس کی بھی تلافی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بھی منی، مسلم کی 2719 نمبر حدیث ہے۔ فتح اور کامرانی کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے دعا کی کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ثابت قدمی اور نصرت کس سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے، ثابت اور نصرت، ثابت قدمی اور نصرت۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ان کی دعا اس کے سوا کچھ نہ تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ کو بخش دیجیے، ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی۔ تو یہ آیت اہل ایمان کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس آیت میں اہل ایمان کے شعوری ایمان کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ پتہ چل رہا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت خود کو حاضر رکھتا ہے، کوئی خوف ہو، کوئی خطرہ ہو، اس کی توجہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اہل ایمان عفو درگزر کی درخواستیں کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وہ فرض ادا کرتے ہوئے بھی اپنی کوتاہیوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کا سوال دولت کے لیے نہیں ہوتا، نہ دنیا کے اجر کے لیے ہوتا ہے، وہ تو گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں، کفار کے مقابلے میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اور حق کی کامیابی اور کفر کی شکست کی دعا کرتے ہیں۔ تو کون سی چیز اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا بھی مستحق بناتی ہے؟ نازک مواقع پر اہل ایمان کا باہم متحد ہو جانا، صبر کے ساتھ حق پر جم کر کھڑے ہو جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن کب مومنوں پر غالب آ جاتے ہیں؟ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے دشمن غالب آ جاتا ہے، شیطان کو مسلمانوں سے دشمنی کا موقع مل جاتا ہے۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور آپ ہمیں ثابت قدم رکھیے، یعنی ہمارے دلوں کو جہاد کی قوت عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کے وسوسے دور فرما دیجیے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے، یہ فتح کی دعا بھی ہے، کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، غنیمت سے کامیاب کیجیے، زمین میں سیادت، کرامت، عزت اور اچھا ذکر عطا فرمائیے، ہمیں اطاعت پر اجر نصیب فرمائیے، اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ ایمان والے دعائیں کر رہے ہیں۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں ان کا تعلق، ان کا دل جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ آیت نمبر 148 ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سبب سے دیا۔ ثواب الدنیا سے مراد نصرت، غنیمت اور عزت۔ ثواب الدنیا سے مراد نصرت، غنیمت، دشمنوں پر غلبہ، اچھا تذکرہ، شرح صدر، ایمان کا نور اور گناہوں کا کفارہ۔ یہ تفسیر القاسمی کی روایت ہے۔ وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی۔ اس سے مراد آخرت کا اجر جو اس سے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ آخرت کا اچھا اجر کیا ہوگا؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ پست ہمت نہیں ہوتے، کمزوری نہیں دکھلاتے، مغلوب نہیں ہوتے، انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کی وجہ سے ان پر احسان کیا۔ وہ احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے، یعنی خالق کی عبادت اور مخلوق کے ساتھ معاملے میں احسان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ جہاد کے وقت ان مومنین کا سا کردار اختیار بھی احسان ہے۔ انسان کے اندر محسن بننے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے، انسان محسن بننے کا ارادہ کر کے کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اس کی توحید پر اعتقاد رکھنے، توکل کرنے، گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے کامیابی عطا کرتے ہیں۔ آخرت میں اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدمی اپنے ایمان میں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔